ہی کی عبادت کرو، ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا دنیا میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدۃ، زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا، زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ ایک ہی اللہ ہے، وہی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آج دنیا میں لوگ کسی اور سے جا کے دعا مانگ رہے، کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کر رہے، بول رہے دعا اللہ تک پہنچاؤ۔ آج ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں لوگ گمراہ کے راستوں میں جا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑا دیے۔ ایک حدیث میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب میں بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک شریک کھڑانا، اللہ کے نزدیک شریک کھڑانا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے جھک رہے ہیں، کسی اور سے مانگ رہے ہیں، کسی اور کو بول رہے ہیں دعا اللہ تک پہنچاؤ، کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شرک ہے، یہ شرک بھی معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے جھکتے ہو، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے کا حکم آتا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم آتا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتے، آتا تو یہ حکم رہتا، حکم ابھی نہیں آیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے فرمانے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں شہر کو گیا تھا، وہاں کے لوگ وہاں کے سردار کو آگے سجدہ کرے، میں دل میں یہ سوچا آپ کے سامنے سردار کچھ بھی نہیں ہے، سجدہ تو آپ کے سامنے کرنا چاہیے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے شخص سن، اگر میری مزار کے قریب سے جا کر تو وہاں بھی نہیں جھکنا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خبروں پہ سجدہ خار نہ بناؤ۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خبروں کو سجدہ خار نہ بناؤ، خبروں پہ جا کے جھکو مت، خبروں سے مانگو مت، دینے والے ان لوگ نہیں ہوتے، دینے والا ایک ہی اللہ ہے، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی ہے دینے والا۔ آج لوگ ایسے ہو چکے، دنیا میں لوگ ایسے ہو گیا، آج کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کر رہے، خبروں پر سجدہ کرے، ہم بولے برا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے خبروں کو سجدہ خار نہ بناؤ، تو فرمانے لگے یہ سجدہ نہیں ہوتا، ہم ان کی عزت کے لیے، ہم ان کی عزت کے لیے جھک رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو، اگر کوئی شخص، صحیح مسلم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر کوئی شخص کسی مزار پہ گیا، فلاں بڑے بزرگ ہیں، ان کی عزت کے لیے، ان کی عزت کے لیے سجدہ کر رہے ہیں آپ، ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے ہیں آپ، ان کی عزت کے لیے، وہ لوگ بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کی عزت کے لیے سجدہ کر رہے ہیں آپ۔ ایک بات یاد رکھ لو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر آپ تعظیم کا سجدہ کرے ہو تو وہ سجدہ حرام ہے، حرام ہے فرمائے۔ تعظیم کا سجدہ بھی کرنا نہیں ہے اسلام میں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے اسلام میں، کسی کے سامنے سجدہ کرنا نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں صرف ایک ہی اللہ کو کرنا ہے سجدہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کریں گے، کسی اور کے سامنے مانگیں گے، کسی اور کو بولیں گے دعا پہنچاؤ اللہ تک، ایک بات یاد رکھو یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کرنے والے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کا سجدہ کرتا ہے، ایک بات یاد رکھ لو یہ کفر تک پہنچانے والا ہے، یہ شرک تک پہنچانے والا سجدہ ہے، یہ شرک تک پہنچانے والا ہے، شرک بھی معاف نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم کہاں جا رہے غور کرو، کون سے راستے میں جا رہے؟ گمراہ کے راستے میں جا رہے، صحیح راستے پر نہیں چل رہے، آج صحیح راستے پر نہیں چل رہے، صحیح دین سیکھو، صحیح دین۔ اگر آپ بڑے بڑے بزرگ کی خبر پر گئے، الحمدللہ زیارت کے لیے جا سکتے آپ،
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہلے میں منع کیا تھا خبروں کی زیارت کرنے سے، اب اللہ تعالیٰ کا سے اجازت مل گئی کہ خبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کیا کرو کہ دنیا کی محبت دل سے ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے، خبر کی یاد دل میں بڑھ جاتی ہے۔ خبروں کی زیارت کرو کہ اپنے عبرت کے لیے کرو، ہم کو وہاں پہ آنا ہے خبر میں، ہم مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی ان کا نام لے کے دعا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ قبرستان کو اس لیے جایا کرو کہ اپنی عبرت کے لیے، ہم کو وہاں پہ آنا ہے، وہاں پہ دفن ہونا ہے خبر میں، اپنی عبرت کے لیے جایا کرو۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے جانے سے کیا ہوتا، قبرستان کو جا گئے اپن تو کیا ہوتا، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی، ختم ہو جاتی دنیا کی محبت، دل میں ایک ہی محبت کو پیدا کرے کہ اللہ کی محبت، آخرت کی محبت۔ دنیا کی محبت بٹھا دیں گے آپ تو آخرت کی محبت دل میں نہیں بچیں گی، نہیں بسیں گی، اللہ کی محبت دل میں نہیں بسیں گی۔ دنیا کی محبت کو نکال دو۔ دنیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا دھوکہ دینے والی دنیا ہے، دنیا مکڑی کا جال ہے، دنیا مکڑی کا جال ہے، مچھر کا پر ہے، 100 سال کی بڈھی ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، مالوں کے پیچھے بھاگنے والوں، بے حیا برے کاموں کے پیچھے بھاگنے والوں، شرابی جوا کے پیچھے بھاگنے والوں، گناہوں کے پیچھے بھاگنے والوں، سدھر جاؤ، اب موقع ہے، اب فائدہ ہے، آنکھ کھلی ہے، اللہ سے مانگ لو، معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں لوگ جو ہے آج لوگ ہم بولے یہ اسلام میں نہیں ہے میرے بھائی، قبر پر سجدہ کرنا نہیں ہے اسلام میں، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے سجدہ کریں گے، ایک بات یاد رکھ لو، اللہ ناراض ہو رہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا، ایک بات یاد رکھ لو، دنیا اور آخرت خراب ہو جائیں گی۔ اللہ کو خوش کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ اللہ ناراض ہو جائیں گا تو اللہ کی مار اتنی سخت ہے کہ بستر پہ سے اٹھ نہیں سکیں گے۔ مار پڑنے سے پہلے سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، رک جاؤ، بے حیا برے کاموں سے رک جاؤ، خبر پہ سجدہ کرنے سے باز آ جاؤ، بزرگوں سے ماننے سے پہلے ان کو بولنے سے دعا پہنچاؤ، یہ چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ چیزوں سے رک جاؤ، سجدہ کرنے سے باز آ جاؤ، یہ چیزوں سے رک جاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان اور جنات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کریں، تو اپن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آئے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آئے، اللہ کی ذکر کرنے کے لیے آئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے آئے، نیکی کمانے کے لیے آئے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے۔ اگر آپ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک بنا لیں گے، کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کریں گے، کسی اور کو بولیں گے دعا پہنچاؤ اللہ تک۔ ایک بات یاد رکھ لو، صحیح مسلم میں 4 حدیث جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، الحمدللہ اس کے اوپر تمام بہت حدیث آئے، لیکن الحمدللہ 4 حدیث میرے کو ملے، 4 حدیث کے حوالے سے بات آپ تک پہنچاؤں گا، سنو۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پہلی حدیث میں، جو شخص اس حال میں موت پائی، جو شخص اللہ کی عبادت کرا، اللہ ہی کا کہنا مانا، اللہ ہی کے حقوق پر چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارا، اللہ ہی کے حقوق پر چلا، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرا، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھا، اللہ ہی کے لیے عبادت کرا، جو کچھ کرا صرف اللہ ہی کے لیے، جینا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہو، نیت بھی صاف ہے، صرف اللہ ہی کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں رہیں گا، دل میں یہ رہیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جہنم کی آنچ کو حرام فرما دیں گے۔ جہنم کی آنچ کیا، اس کا دھواں بھی نہیں چھینگا آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر جو شخص اس حال میں موت پائی، اس حال میں انتقال ہو جائے، اس حال میں خبر میں چلے جائے کہ وہ شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کرنے والا تھا، کسی اور سے مانگنے والا تھا، کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے والا تھا، کسی اور کو بولا دعا پہنچاؤ اللہ تک، کسی اور کے نام لے کے دعا کر رہا ہے،
اللہ کو ناراض کر رہا ہے بندہ. اس شخص کی جب موت آ جائے وہ شخص اللہ کے سامنے نہیں چکا, اللہ کی عبادت نہیں کرا, اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرا, اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرا, ایک بار یاد رکھ لو اس شخص کی جب موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر, اس شخص کو جہنم میں داخل کریں گے, اس شخص کے اوپر جنت کو حرام فرما دیں گے, اس شخص کو جہنم میں داخل کریں گے. ایک بار یاد رکھ لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچو کہاں جا رہے ہیں, کون سے راستے پہ جا رہے ہیں. اور تیسری حدیث میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شخص اس حال میں موت پائی کہ وہ شخص اللہ ہی کے سامنے چکا, اللہ ہی کی عبادت کرا, تو اس شخص جب موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور اس کے گناہ اگر 7 سمندر کے جہاد کے برابر بھی گناہ رہیں گے, آسمان سے لے کے زمین تک بھی گناہ بھی رہن دو, اگر گناہوں سے گھڑا بھی بھر چکا تو بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے. اور ایک حدیث میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس شخص کے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص حال میں موت پائی وہ شخص اللہ کی عبادت کا, اللہ کا کہنا مانا, اللہ کے حکم پر چلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارا, اس شخص کی موت آ جائے اس حال میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر جہنم کی آنچ کو حرام فرما دیں گے, اس شخص کے نام اعمال میں جنت میں جانے کا راستہ لکھ دیں گے انشاءاللہ, اور اس شخص کے اوپر جہنم کی آنچ کو حرام فرما دیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ایک ہی اللہ ہے, وہی اللہ کی عبادت کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سوا آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے, اتنے رسول بھیجے, ان سب ایک ہی وہی بھیجے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کی عبادت کرو, ایک ہی اللہ کی عبادت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے بعد ہم نے یہ وہی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس لیے میری ہی عبادت کرو. حدیث بول کے انشاءاللہ بات کو مکمل کروں گا. سنیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر اپنا ایمان اگر مضبوط رہے گا, تازہ رہے گا, تو ہم اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑانے سے ڈریں گے, کسی اور کو شریک کھڑانے سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ. وہ چیز میں آپ کے بارگاہ میں پیش کروں گا, دو حدیث کے حوالے سے آپ کے بارگاہ میں پیش کروں گا. سنو, غور سے سنو, اس پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر اپنا ایمان مضبوط رہے گا, اپنا ایمان تازہ رہے گا, اپنا ایمان اپنے قابو میں رہے گا, تو اپنا ایمان اپنے برے کاموں میں جانے سے بچائیں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نماز ہی چیز ہے بے حیا برے کاموں سے روکتی ہے. نماز پڑھیں گے ایمان تازہ رہے گا, اس کی وجہ سے بے حیا برے کاموں سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ. تو ایمان کو تازہ کریں. یہ ایمان اگر تازہ رہے گا, شرک کے راستوں میں سے, بدعت کے راستوں میں سے, بروں کے کاموں کے راستوں سے, بے حیا کے کاموں کے راستوں میں سے, یہ چیزوں سے ہم باز آ جائیں گے. خبر پہ سجدہ کرنے سے ہم یہ چیزوں سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ. اب کیا فرما رہے سن لو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اپنے نبی فرمائے صحابہ کو, اے صحابہ اپنے ایمان کو تازہ کرو. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنے ایمان کو یہ کلمے سے تازہ کرو, لا الہ الا اللہ. یہ ایسا کلمہ ہے, ایسا بہترین کلمہ ہے. یہ کلمہ بغیر کلمہ جب تک نہیں پڑھا انسان جب تک مسلمان نہیں بن سکتا, جب تک ایمان والا نہیں بن سکتا. یہ کلمہ اتنا مضبوط کلمہ ہے, پڑھ لو. جو شے ایک بار پڑھیں گا لا الہ الا اللہ, میدان محشر میں جب کھڑے ہو, ساتوں آسمان کو ساتوں زمین کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے, تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا, جھک جائے گا, بھاری ہو جائے گا, پلہ بھاری ہو جائے گا. یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, ایک بار پڑھیں گے آسمان سے لے کر زمین تک اتنی جگہ نیکیوں سے بھر دی جائیں گی, کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھیں گا, اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک کے سامنے ایک ستون ہے, اور ستون ہلنے لگتا ہے. ستون فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, پھر بھی پوچھتے اللہ اے ستون کیوں ہوگا؟ سو معلوم ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کو سو معلوم ہے الحمدللہ, پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ستون کیوں ہو رہا ہے؟ ستون فرماتا ہے یا اللہ دنیا میں فلاں شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھا اس شخص کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستون رک جا, اس شخص کی مغفرت فرما دوں گا. تو ستون جب رک جاتا ہے, میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلام کے 5 ستون
پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج. یہ 5 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ایمان میں آپ کا ایمان کبھی گمراہ کی چیزوں میں جانے سے روکیں گا. انشاءاللہ آپ کا ایمان یہ مضبوطی سے پکڑ لیں گے آپ اپنے ایمان کو، تو آپ کا ایمان ہی آپ کو برے کاموں میں جانے سے بچائیں گا. آپ کا ایمان ہی آپ کو بے حیا برے کاموں میں جانے سے بچائیں گا. آپ کا ایمان ہی آپ کو نماز کے گھر، اللہ کے گھر کو لے کے جائیں گا، نماز کو لے کے جائیں گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو لا الہ الا اللہ پڑھو، اپنے ایمان کو تازہ کرو اس کلمے سے. یہ بہترین کلمہ ہے. حدیث میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بہترین ذکر میں یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا. بہترین دعاؤں میں الحمدللہ ہے پڑھنا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آپ تک پہنچایا الحمدللہ، جو کچھ پہنچایا اس پر عمل کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی. اللہ تعالیٰ ہی کو ایمان والوں سے زیادہ محبت ہوتی. ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی. ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت کرنے والے. تو ایمان کمزور ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں، ذکر کی پابندی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں، نماز کی پابندی نہیں، بے حیا برے کاموں کے راستوں میں جا رہے ہیں، شرابیوں کے راستے میں جا رہے ہیں، گناہوں کے راستے میں جا رہے ہیں، شرک کے راستے میں جا رہے ہیں، بدعات کے راستوں میں جا رہے ہیں. ہم تو اپنا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ یہ چیزوں میں جانے سے ہم کو نہیں روک رہا ہے ایمان. اگر یہ چیزوں سے بچنا چاہتے ہو، چیزوں سے باز آ جانا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے ایمان کو قابو میں کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خبر کی عذاب سے بچنے کے لیے ایمان ہونا حق ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا حق ہے، دنیا کی تکلیف مصیبت پریشانی سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا حق ہے، بے حیا برے کاموں سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا حق ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو جنت میں صرف ایمان والا ہی داخل ہوئے گا. ایمان والے ہی داخل ہوں گے. جس کا ایمان تازہ رہے گا، اللہ تعالیٰ جس کے ایمان تازہ رہے گا، رائے دانی کا ایمان بھی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے رہا. ایمان اگر مضبوط رہے گا، ایمان اپنے قابو میں رہے گا، موت کے وقت بھی وہ ایمان کے وسیلے سے، ایمان کے ذریعے سے موت زبان پر کلمے نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاں شخص تک پہنچانے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی طریقہ، اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. سن کر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. دین کی بات آگے پہنچانا صدقہ جاری ہے، ثواب کی نیت سے آگے پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.